بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent. ناظرین کرام، مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ اقبال کے سب سے پرانے خادم علی بخش سے ملاقات کی. انہوں نے پوچھا کہ علامہ اقبال کی کوئی عجیب سی بات ان کی زندگی میں جو ہوئی ہو تو ہمیں بتاؤ. خادم کہنے لگا، زندگی میں اقبال نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ یہ بات بیان نہیں کرنا. اب چونکہ وہ فوت ہو گئے ہیں تو آپ کو بتا دیتا ہوں. خادم فرماتا ہے کہ میں سو رہا تھا، رات کے 2 یا 3 بجے کا وقت تھا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے آ کر جگایا اور کہنے لگا، میرا ایک خاص مہمان آیا ہے، جاؤ ان کے لیے تازی لسی لے کر آؤ. خادم آنکھیں ملتا ہوا اٹھا اور حیران بھی ہوا اس وقت لسی کہاں سے ملے گی، اور میں سوچنے لگا آخر اس وقت مہمان کون آیا ہوگا. خادم نے اپنی نظر کو کمرے کی طرف ڈالا اور دیکھا کہ اندر ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں اور کمرہ جگمگا رہا ہے اور ان کے چہرے پر نور کی بارش ہو رہی تھی. خادم کچن کی طرف برتن لینے گیا تو اقبال نے کہا، نہیں، برتن میں خود دھو کر تمہیں دوں گا. علامہ اقبال نے برتن دھو کر خادم کو دیا اور کہا، جاؤ لسی لے کر آؤ. خادم گلی میں گھومنے لگا کہ اس وقت لسی کہاں سے ملے گی. جیسے ہی خادم نے گلی کے موڑ کو کاٹا تو سامنے دیکھا کہ ایک کھوکا بنا ہوا ہے اور ایک باپا بیٹھا لسی بنا رہا ہے. خادم حیران ہوا، نہ تو پہلے یہاں کوئی کھوکا تھا، نہ ہی اس سے پہلے یہ بابا کبھی دیکھا گیا. یہ راتوں رات یہاں کھوکا کیسے بن گیا؟ اور دل میں خوش بھی ہوا کہ چلو میرا کام قریب سے ہو گیا، صبح پتہ لگاؤں گا یہ کھوکا یہاں کہاں سے آ گیا. خادم بابا کے پاس گیا اور کہنے لگا، بابا 2-4 گلاس لسی کے بنا کر دے دیں. بابا نے لسی بنا کر دی تو خادم کہنے لگا کہ بابا اس کے کتنے پیسے ہوئے؟ تو بابا مسکرا کر کہنے لگا، جاؤ اقبال سے ہمارا معاملہ چلتا رہتا ہے. خادم کہتا ہے، میں بڑا حیران ہوا کہ یہ اقبال کو بھی جانتا ہے اور میں اسے نہیں جانتا. خادم لسی لے کر چلا گیا، علامہ اقبال کو لسی دی. علامہ اقبال نے کہا، تم جاؤ، جا کر اپنے کمرے میں بیٹھ جاؤ. علامہ اقبال لسی لے کر مہمان کے پاس گئے اور انہیں پیش کی. خادم اگلے حکم کے منتظر بیٹھا تھا کہ مہمان رات رہیں گے یا یہاں سے واپس جائیں گے. خادم کہتا ہے کہ تھوڑی دیر بعد مجھے آواز آئی، مہمان اٹھ کر جانے لگا. علامہ اقبال انہیں دروازے تک چھوڑنے گئے. خادم بھی اٹھا اور پیچھے گیا اور علامہ صاحب سے فرماتا ہے، آپ جائیں، جا کر آرام کریں، میں دروازہ بند کر دیتا ہوں. علامہ اقبال اندر چلے گئے. خادم کہتا ہے، اللہ کی عزت کی قسم، جب میں نے باہر جھانکا آخر کون ہے یہ مہمان جو آدھی رات کو آئے اور آدھی رات کو جا رہے ہیں. خادم یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ اس مہمان نے ایک قدم اقبال کے دروازے سے اٹھایا اور دوسرا قدم گلی کے آخر پر رکھ دیا اور غائب ہو گیا. خادم پیچھے دوڑ پڑا کہ اتنی عجیب شخصیات کے اتنا بڑا قدم میں نے اپنی زندگی میں آج تک نہیں دیکھا، اور بھاگتا ہوا گلی کے کونے تک پہنچا تو حیرت میں اضافہ ہو گیا. نہ وہ کھوکا تھا، نہ وہ بابا تھا، مہمان بھی غائب، کھوکے والا بھی غائب. وہ نوکر پلٹ کر آیا تو اقبال کے قدموں میں گر گیا. کہنے لگا، اقبال، ساری زندگی میں نے تمہاری خدمت کی ہے، خدا کا واسطہ ہے مجھے بتائیں یہ آنے والا شخص کون تھا اور وہ کھوکے والا کون تھا؟ خادم کے بہت اصرار کرنے پر اقبال نے کہا، ایک شرط پر بتاؤں گا، جب تک میں زندہ ہوں یہ بات راز ہی رہے گی، کسی کو بھی نہیں بتاؤ گے. خادم نے کہا، میں قسم کھاتا ہوں. تو علامہ اقبال نے فرمایا، سن میرے دوست، اللہ کی عزت کی قسم، جو آئے تھے وہ خواجہ غریب نواز تھے اور وہ کھوکے والے داتا علی اجویری تھے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، منزل سے آگے بڑھ کر منزل کو تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر.